تو کائنات میں سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ علم ہے. علم سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں. دیکھیے مال جو ہے وہ ہم چاہے جتنا زمین و آسمان کی برابر بھی کما لیں، ہماری جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہے. جہاں ہماری سانسیں ختم ہو جاتی ہیں وہ پھر وارثوں میں جھگڑا ہونے لگتا ہے، ارے ہمارا اتنا حق بنتا ہے، ہمارا اتنا حق ہے. اور آج کل تو بہنوں کو بھی دے دیتے ہیں. آج کیا بہت زمانوں سے چلا آ رہا ہے کہ بہنوں کے حق کو چھین لیا جاتا ہے، بہنوں کو وارث نہیں بنایا جاتا. شادی کر لیتے سمجھتے سارا معاملہ ہم نے اس کا ختم کر دیا. ارے شریعت نے کلام مجید میں بہنوں کا حصہ مقرر فرمایا ہے. لڑکوں کا 2 حصہ ہے تو اس کے مقابل میں بہن کا 1 حصہ ہے. بھائی جب قرآن نے اس کا حصہ بنایا ہے 1 حصہ اور تمہارا 2 حصہ، تو تم اپنا حصہ برابر لیتے ہو، لیکن 1 حصہ جو بہن کا ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ لا علمی ہے. اور کچھ لوگ جان کے بھی ایسا کرتے، پڑھے لکھے عالم کہلاتے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں، لیکن ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، وارث نہیں بنایا. تو بہن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال ہے نا یہ آج ہے کل نہیں ہے. آپ نے کمایا وہ وارثوں کے لیے، جو یوز کر لو گے وہ آپ کی ذات کے لیے، اور باقی تو آپ کے وارث جو ہوں گے وہ استعمال کریں گے. اور وارث نہیں ہے تو پھر آپ کے جو چاچا ہے، جو بھی رشتے میں رہے گا سگا، وہ استعمال کر لے گا، تو وہ تو آپ کا ختم ہو جائے گا مال. لیکن علم جو ہے نا یہ قبر تک ساتھ رہتا ہے. قبر سے جب اٹھائے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اٹھائے گا. تو مومنوں کو جب تمام مومنوں کو اٹھائے گا تو علماء کو الگ کر دے گا، مومنوں کو جو عام بندے ہیں جو غیر عالم ہیں ان کو الگ کر دے گا. اور جب الگ کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم کو جو ہے علم دیا گیا، تو جاؤ تمہارے علم کی وجہ سے میں تمہیں جنت میں جانے کی خوشخبری دے دیتا ہوں، تم سے حساب کتاب نہیں. اور عالم کی یہ شان ہے کہ وہ صرف اپنی شفاعت نہیں کرتا، صرف وہ اپنے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں نہیں داخل ہوگا، بلکہ وہ اپنے ساتھ پشتوں کو بھی مغفرت کروا کے جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. علم دین کی ایسی عظمت ہے کیونکہ علم جو ہے یہ مردہ دلوں کی جان ہے. جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر علم نہیں ہے. جب علم نہیں ہوتا ہے تو بندہ قرآن سے دور ہوتا ہے، حدیث سے دور ہوتا ہے، رسول سے دور ہوتا ہے، خدا سے دور ہوتا ہے، اور دوسرے گناہوں میں ملوث پڑ جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے، گندگیوں میں جا پھنستا ہے. آپ اگر گاؤں کا ماحول دیکھیں تو گاؤں میں زیادہ تر جو ہے ایک تو جوا گاری یہ بہت مشہور ہے. یہ جہاں بھی رکڑ چکڑ جہاں بھی فالتو ہوگا، فالتو نہیں بھی ہوں گے تو بھائی یا تو بھائی جوا میں مشغول ہے، یا تو بھائی اپنا وقت جو ضائع کر رہے ہیں کرکٹ میں ضائع کر رہے ہیں. بدنی ورزش، جسمانی ورزش جم کرنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن اب اس کے چکر میں نمازوں کو قضا کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ علم جب حاصل کریں گے تب معلوم ہوگا. جب علم نہیں ہوگا تو ہم کھیل کود میں پڑے رہیں گے اور نمازوں کو ضائع کرتا پھریں گے. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، کیا اس کے دوسرے جملے کی طرف بھی غور کیا؟ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الفلاح. یہ جو نماز ہے یہ در حقیقت کامیابی ہے جس کے پیچھے ہماری زندگی گزرنی چاہیے. قرآن مجید میں کیا فرمایا پہلے پارے میں؟ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں. کون لوگ کامیاب ہیں؟ جو ایمان لائے اور عمل کیے، اچھے کام کیے، نمازوں کی پابندی کی، اللہ پر ایمان رکھا، رسول پر ایمان رکھا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو کامیاب بیان فرماتا ہے کہ ایسے بندے کامیاب ہیں. دنیا میں بھی کامیابی کا سبب علم ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا سبب علم ہے. آدمی اپنے ہنر سے دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، آدمی اپنے ہنر سے مال کو کما سکتا ہے، لیکن اگر علم ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس علم کی وجہ سے اس کی مغفرت ہے. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا عراق کا، اس کا نام تھا مامون، ہارون کا لڑکا تھا مامون. اب اس کے اندر شوق تھا علم دین کا کہ میں اپنے لڑکے کو علم دین سکھاؤں، عالم بناؤں. تو اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، نحو کے بھی اور قرآن پاک کے تجوید کے بھی، اور بہت گہرے ٹاپک پر بہت گہری نظر رکھنے والے عالم دین تھے. ان کا نام تھا حضرت علامہ کسائی، امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو کہا امام کسائی کو بھائی کہ میں بادشاہ ہوں، بادشاہ کا لڑکا ہے، میں اپنے لڑکے کو پڑھانا چاہتا ہوں، ایسا کیجیے آپ ہمارے یہاں آ جائیں. آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھائی مولانا صاحب کو پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی آ جائیے ہمارے گھر پہ پڑھا دیجیے، ٹھیک ہے. تو اس دور میں بھی یہ سلسلہ تھا کہ بھائی جو بادشاہ ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی آپ آئیے، لیکن وہ علم والے معمولی عالم نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے. ان کا نام چلتا تھا چوٹی کے عالم. انہوں نے کہا ایسا ہے، کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے یا پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے؟ بھائی پیاسا کنویں کے پاس جائے گا، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آئے گا. تو کہا تمہارے بیٹے کو علم دین چاہیے نا تو تم میرے در پر بھیجو، میرے مکان پہ میں پڑھاتا ہوں، وہاں کے محلے کے بھی لڑکے آتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ میں تمہارے لڑکے کو بھی تم بھیج دینا، اس کے ساتھ میں ملا کے پڑھا دینا اس کو. تو اس نے کہا اچھا حضرت میں ایسا کر دوں گا جیسا آپ کہہ رہے ہیں.
اور میرے بچے کو پہلا سبق پڑھا دیجیے، یعنی سب سے پہلے اسپیشل انداز میں، اور ایک اسپیشل کلاس اس کو دیجیے گا، الگ سے ترجیح دیجیے گا، تاکہ جو ہے وہ ایک دم بالا کے بادشاہ کا لڑکا ہے۔ آپ نے کہا ایسے پڑھانا ہے تو پڑھاؤ، نہیں تو واپس اپنے گھر پر رکھو، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ جیسے میں عام بچوں کو پڑھا رہا ہوں دوسروں کو بھی ویسے پڑھاؤں گا۔ کیا تمہارے میں سونا چاندی لگا ہوا باہر سے؟ کیا تم آسمان سے آئی ہوئی مخلوق ہو؟ ایک بات انہوں نے کہا دل پہ چوٹ لگا کے دیے کہ بھائی تم بادشاہ ہونے کی میرے در پہ جو آیا وہ تمام برابر، میرے محلے کا لڑکا ہے تو وہ بھی برابر ہے، اور تم مالدار کے لڑکے ہو تو بھی میری نظر میں برابر ہو۔ آپ جب یہاں سب میں نماز پڑھنے آتے ہو تو بھائی یہاں پہ کوئی نیچے ذات والا اونچی ذات والے کا تو تصور ہے نہیں، یہ تو دوسری قوموں میں ہے، نان مسلم میں ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ریاض، نہ رہا کوئی بندہ، نہ کوئی رہا بندہ نواز۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے، یہاں پہ سید ہے تو بھی یہاں پہ پہلے سب میں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، غیر سید ہے تو بھی یہاں پہ کھڑا ہوگا، عالم ہے تو بھی وہی کھڑا ہوگا، اور جاہل ہے تو بھی اس کے بغل میں کھڑا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ تقوی سے، علم سے، لیکن اس کی عبادت کرنے آتے ہو تو وہاں پہ ذات پات یا اس کے حسب نسب، مال، غریبی فقیری کا کوئی لحاظ نہیں ہے، وہ اس کی جو ہے ایک حقیر چیز ہے۔ سب تو اب بات یہ ہوئی کہ بھائی جب اس نے تھک گیا کہ بھائی حضرت ہماری کوئی ریکویسٹ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو نہ مطلب کسی بھی طرح وہ کہہ کر کہا کہ حضرت جو آپ کہتے ہو اسی اعتبار سے کر لیتے ہیں، آپ کی تمام شرائط ہم مان لیتے ہیں، آپ کے پاس میرے بچے کو کسی طرح خدا کے واسطے آپ پڑھا دیجیے، ایک اچھا انسان بن جائے، کیونکہ علم آتا ہے تو بندہ جانور سے انسان بن جاتا ہے، حلال حرام جب اسے پتہ چلتا ہے، گناہ اور ثواب کا کام جب اسے پتہ ہے تو اس سے بچتا ہے، چاہے کتنا بھی غیر گزرا ہو، لیکن عالم دین جو سچا ہوتا ہے، میں سچے عالم دین کی بات کر رہا ہوں، وہ حرام کام سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اور حرام کمائی سے بچتا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ تمام اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر پہ بھیجتے رہیے گا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ درس میں تدریس ہوئی، مامون کو پڑھا رہے تھے جو ہارون کا بیٹا تھا، ایک دن ہوا کہ آپ وضو فرمانے لگے، تو کہا کہ مامون ایسا کرو تم پانی جو ہے اوپر سے دیتے جاؤ اور میں اس سے وضو کرتا جاؤں ٹول لوٹے سے۔ تو اب اسی درمیان جو ہے ان کے گھر کے سامنے سے وہ ایک اتفاقاً ہارون کا بھی گزر ہو گیا۔ ہارون کا جب گزر ہو گیا دیکھا کہ اس کا بیٹا مامون جو ہے وہ پانی ڈال رہا ہے، اور جو ان کے استاد محترم تھے امام قصائی، وہ جو ہے اپنا وضو کر رہے تھے اس پانی سے۔ تو نیچے اترے اور مامون جو ان کا لڑکا تھا ان کو جو ہے مخاطب ہو کر فرمایا، اور ایک تماچا لگایا اس کے چہرے، ایک تماچا اس کے چہرے پہ لگایا۔ تو تعجب ہوا، بیٹے نے پوچھا کہ آپ کے تماچا لگانے کی کیا وجہ ہے بابو جان؟ کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، وضو بھی کرا رہا ہوں، الٹا ہمیں آپ مار بھی رہے ہیں، یہ کیا مطلب؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا وجہ بیان فرما دیجیے کیوں آپ نے مجھے تماچا مار دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے کہ حضرت امام قصائی اپنے ہاتھوں سے اپنے جو ہے اپنے ہاتھوں کو مل رہے ہیں، کیا تمہارے لیے توفیق نہیں ہے کہ ایک طرف ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، ایک ہاتھ سے تم ان کے ہاتھ دھو، ایک ہاتھ سے ان کے چہرے کو دھو، ایک ہاتھ سے ان کے پیروں کو دھو؟ تو یہ بے ادبی اس نے کیا، اس لیے اس کو تماچا رسید ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ وہ علم والے، تو علم والے کی ریسپیکٹ میں اس نے کمی کیا، تو اس نے فوراً اس کو جو ہے مار کر اس کو صحیح کیا کہ تیری شان یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ تو کس طرح ان کا ادب کرتا اور ان کی تعظیم کرتا۔ یہ تعظیم حقیقت میں علم کی ہے، انسان کی اپنی تعظیم ایک الگ ہے، لیکن علم کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے، اس لیے علم کا رتبہ بہت زیادہ ہے کہ علم کبھی ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، مال ایک بار ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم مال سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مال کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی ہے، بینک میں رکھ کے، اپنے گھر پہ رکھ کر، CCTV کیمرہ لگا کر، تجوری میں رکھ کر، وغیرہ وغیرہ، مال کے پیچھے آپ پڑتے ہیں، آپ کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، جبکہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ آپ کی وہ حفاظت کرتا ہے، بندے کو گناہ میں نہیں پڑنے دے گا، بندے کو حرام کام نہیں کرنے دے گا، بندے کو حرام کھانے نہیں دے گا، بندے کو نافرمانی نہیں کرنے دے گا، بندے کو ماں باپ کی گستاخی نہیں کرنے دے گا، بندے کو قرآن پاک سے دور نہیں کرے گا، بلکہ اس کی محبت میں اضافہ کرنا چلا جائے گا، اس کے اندر جو ہے اصلاح کے جو پہلو ہیں وہ اجاگر کرتا چلے جائے گا، اس کے اندر اخلاق، اچھے چرتر کی خوشبو ہے اس کے بدن سے آنے لگے گی، اس کی جب وہ منہ کھولے گا تو اس سے سچ بات کی جو ہے خوشبو آئے گی، علم کے موتی جھڑیں گے، حکمت کی باتیں جھڑیں گی۔ کسی بزرگ نے بڑے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح جسم کی غذا کھانا پینا ہے، جس طرح آپ کھا پی کے اپنے آپ کو تندرست اور چست درست رکھتے ہو، اسی طرح اگر آپ کو دل کو رکھنا ہے تو دل کی صحت یہ ہے کہ تم علم دین حاصل کرو۔ جو بندہ اپنے سینے کو 3 دن علم دین سے محروم رکھتا ہے وہ اپنے دل کو مردہ کرتا ہے، اپنے دل کو بیمار کرتا ہے۔ تو بیمار دل کی غذا کیا ہے؟ حدیث بزرگان دین نے فرمایا العلماء سرج الازمنہ، کہ علماء جو ہوتے ہیں اپنے زمانے کے چراغ ہوتے ہیں۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اندھیروں میں روشنی دینا، ہدایت دینا۔ تو اسی طرح علماء جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہدایت کے چشمہ ہوتے ہیں، ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، ہدایت کے سورج ہوتے ہیں۔
کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، اپنے مسائل کا حل دیکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کاروبار میں فوریکس ٹریڈنگ جو ہے آج ہمارے نوجوان لوگوں میں کافی عام ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن کیا اس کی تہ میں گھسنے کی کوشش کی؟ کیا یہ شرعی اعتبار سے بھی صحیح ہے یا غلط ہے؟ اسی طرح شیئر مارکیٹ میں اپنا حصہ لگانا، بانڈز خریدنا، اس طرح مخصوص شیئر مارکیٹ کی چیزوں میں اپنا پیسہ لگانا اور اس سے انکم حاصل کرنا، کیا شریعت کے نقطۂ نظر سے، پوائنٹ آف ویو سے یہ درست ہے؟ اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، لائف انشورنس، جیون بیمہ، یہ سارے جو جدید مسائل ہیں اس کو کون مل کر بیان کرتا ہے؟ علماء کرام۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ایمان والے کیا علم والے اور بے علم والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کبھی نہیں برابر۔ اسی طرح ایک اندھا اور ایک ہتھیارا کیا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک بھائی دیکھنے والی کی قوت ہے، ایک دیکھنا ہی نصیب نہیں ہے اسے، تو دونوں تو کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جس کے پاس علم ہو اور جس کے پاس علم نہ ہو اس کے درمیان ایسا ہی فرق ہے جیسے زمین و آسمان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے اور ان لوگوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے جن کو علم عطا کیا گیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضرت حضور علیہ السلام کے کزن ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو مہارت ہے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے میں، اس کے مطلب کو واضح کرنے میں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا یرفع اللہ الذین آمنوا وأوتوا العلم درجات، کہ جسے علم دیا گیا اور جو ایمان لائے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا اور ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ ایمان والے جو ہیں وہ نیچے ہوں گے اور علم والے جو ہیں ان سے 700 درجے اوپر ہوں گے جنت۔ اور بیان فرمایا کہ علم والے اور ایمان والے کے درمیان جو ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ 500 سال کی مسافت کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ 500 سال تک ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جائیں اور جتنی لمبی دوری آپ طے کر پائیں اور اس میں جتنا فاصلہ بنے 500 سال تک، اس کا فاصلے کا برابر کا فرق ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان۔ درجہ یعنی کمرہ کہتے ہیں، یعنی جس میں اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان کے مطابق گھر عطا فرمائے گا۔ بھائی آج دنیا میں لوگ کتنے اونچے اونچے محل بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، ٹاور بناتے ہیں، تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کی شان کے مطابق، ان کے درجے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں چھوٹی کا مقام عطا فرمائے گا۔ ایمان والے کہیں نیچے ہوں گے اور وہ کہیں زیادہ اعلیٰ۔ اسی نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور ایک کتاب ہے القلیوبی، اس کے اندر بڑی زبردست بات کی ہوئی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت اور اس کی جو کرم نوازی ہے وہ بڑے عروج پر ہوگی۔ تو ایک بندہ جو ہے اس کو اس کی گناہوں کے سبب جہنم میں جانے کا اس کو خبر دے دی جائے گی کہ بھائی تیرے گناہ ایسے ہیں، تیرے کام ایسے ہیں، اب تو جنت میں جانے کا حق نہیں رکھتا، اب تجھے جو ہے جہنم کی طرف جانے کا جو ہے آرڈر ہو گیا ہے، خبر ہو گئی ہے، اب تیرا مسئلہ ہو گیا۔ اب وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا کہ مولا تعالیٰ میں اگرچہ گنہگار ہوں لیکن میری گناہ گاری جو ہے اور تیری رحمت، میرے گناہ کم ہے، تیری رحمت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عظمت والی رحمت ہے، مولا مجھے بخش دے۔ تو اب ہوگا یوں کہ چلو جب وہ سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا کسی طرح مجھے بچا لے، اس میں جہنم میں جانے سے مجھے بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے بندے یہ بتا کیا تو نے کبھی علم حاصل کیا؟ کیا کبھی تو نے علم حاصل کیا؟ تو وہ کہے گا مولا تبارک و تعالیٰ میں تو دنیاوی معاملات میں تھا، میرے ساتھ یہ مجبوری تھی لیکن میں علم حاصل نہیں کر سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اچھا یہ بتا کیا علم والوں علم حاصل نہیں کر سکا تو کیا علم والوں کی صحبت میں بھی علم والوں کی صحبت میں بیٹھا؟ یعنی جہاں کہیں علم سکھایا جا رہا ہو، جہاں کہیں علم کی باتیں بتائی جا رہی ہوں، کیا اس محفل میں بیٹھا تو کیا کبھی وہاں پر آیا؟ کہا مولا تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مجھے فوالت نہ ملی، میں یہ بھی کام نہیں کر سکا۔ پھر کہا کیا اچھا یہ بتا کیا کسی علم والے سے کبھی مصافحہ کیا؟ تو وہ کہے گا مولا تعالیٰ میں تو اتنا بڑا دنیا دار تھا کہ کبھی بھی مجھے جو ہے میں ان لوگوں سے دور ہو جاتا تھا، جہاں دیکھتا تھا مولانا آ رہے ہیں تو میں جو ہے اس کے نگاہوں سے دور ہونے کے لیے راستہ ہی بدل دیا کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اپنا چندہ مانگنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو یا پھر ہمیں کچھ جو ہے عذاب کی اور قبر کی باتیں بتانے لگے، ایسا نہ ہو یہ جو ہے ہمیں جو ہے ڈرانے لگے اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ تمام معاملات ہیں، جیسے کہیں چلے جاؤ نیکی کی دعوت دینے کے لیے تو وہاں اگر دور سے دیکھیں گے کوئی آ رہا ہے تو آدھے لوگ تو کٹ جاتے ہیں،
اور آدھے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بھائی آدھے سے زیادہ ہی چلے جاتے ہیں. بہرحال یہ معاملات ہیں. تو اب وہ تو یہ بات کہے گا کہ بھائی جو اس کی حقیقت تھی وہ بیان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، باتیں تو نہیں بنا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اچھا یہ بتا کیا تو کبھی ایسے شخص سے مصافحہ کیا جس نے عالم سے مصافحہ کیا ہو، یا عالم کا دوست رہا ہے؟ تو اس نے کہا مولا عالم کے دوست کا دوست تو نہیں ہوں، لیکن البتہ اس سے مصافحہ ضرور کیا ہوں جس نے عالم سے مصافحہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا اسی مصافحے کی وجہ سے تجھے میں بخش دیتا ہوں جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے. آپ یہ سوچئے کہ جب بندہ علم کی راہ میں آتا ہے، علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو جو راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اس علم والے کے لیے پیر کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اور یہ جو سمندر میں مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ جو سوراخوں میں چوٹیاں ہوتی ہیں، زمین و آسمان کی جو مخلوق ہوتی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مولا یہ بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اس کے گناہوں کو بخش دے. اور ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کا آخری وقت چل رہا تھا. مطلب ایسا وقت تھا کہ وہ ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اب تمہاری زندگی کے دن بڑے تھوڑے ہیں، تو یہ اچھا کام کر لو. تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہ سرکار کو بتا دیجیے میں کون سا عمل کروں جو سب سے بہترین ہو اور میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہو. حضور نے اسی وقت بیان فرمایا جا کے علم والوں کی صحبت میں بیٹھو. اب وہ شخص علم حاصل کرنے لگا اور علم حاصل کرنے کے بعد ہی اس کا انتقال ہوا. تو محدثین نے بیان فرمایا کہ یہ سب سے عمدہ عبادت تھی جو اس نے اپنی زندگی کی، کیونکہ اگر یہ حضور علیہ السلام کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی بڑی عبادت ہوتی تو حضور اس کی تعلیم فرماتے، لیکن حضور نے اس کو علم کی جو ہے تعلیم دی کہ جا کے علم کی صحبت اختیار کر، علم حاصل کر. تو وہ علم کی صحبت میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا. اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں آج بسا کے جائے، اپنے دل کی تختی پر سونے کے قلم سے لکھ دیجیے. یہ نصیحت بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی جو ہے بات مبارک ہے، حدیث پاک ہے جو سونے کے قلم سے لکھنے لائق ہے. آپ فرماتے ہیں او دعاء او متعلم او مستمع او محب فلا تکن الخامس فتہلک. حدیث مبارکہ کے حضور کے الفاظ ہیں، میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا اعبد عالم او متعلم، یا طالب علم بن، یعنی علم کی جستجو میں رہے، علم کو تلاش کر، علم سیکھ، او مستمع، یا علم والوں سے فائدہ اٹھاتے رہے. جیسے علم تو حاصل نہیں کیا، عالم بھی نہیں بنا، لیکن کچھ لوگ ایسے دیندار ہوتے ہیں جو علم والوں سے رابطہ رکھتے ہیں، ان کے صحبت میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو بھی اس سے حل کرتے رہتے ہیں. تو او مستمع، یا کیا کر علم والوں کی صحبت میں بیٹھا کر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. چل اگر یہ بھی نہ بن پائے، تیسرا بھی نہ بن پائے تو چوتھا بن، او محبا، یا ان لوگوں سے جو علم والے ہیں ان سے محبت کر. اور فرمایا فلا تکن الخامسہ، یہ جو چار ہے چار کے علاوہ پانچواں نہ بن. ایسا نہ ہو کہ چار میں سے کوئی نہ ہو تو پانچواں ہوگا. فلا تکن الخامسہ، پانچواں نہ بن. فتہلک، اگر تو پانچواں بنے گا تو تیری ہلاکت، تیری بربادی تیرا مقدر بن جائے گا. بھائی آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں، جب آپ کو حلال اور حرام کا علم نہیں ہوگا تو ظاہر ہے آدمی حرام کام کر بیٹھے گا. اس کو تو نہیں معلوم، اگر معلوم ہوتا تو اس سے بچ جائے. ٹھیک ہے، لیکن فوریکس ٹریڈنگ میں ایک ایسی صورت بھی ہے جس میں حرام کام ہوتا ہے، وہ حرام کام سے یعنی جوا بازی ہوتی ہے اس کے اندر، اس لیے وہ جائز نہیں ہے بعض فقہاء کے نزدیک. اب میں اس کا فیصلہ بیان فرما دیتا ہوں. اس کے اندر جو جائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنسی والی صورت آتی ہے کہ کرنسی آپ نے کسی ملک کی خریدی اور اس کرنسی کو کسی دوسری کرنسی کے بدلے، نفع کے بدلے آپ نے بیچا، اور یہ سودا آپ کا نقد ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نقد ہو رہا ہے، اس میں ادھار کسی کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ صورت جائز ہے. اس کے علاوہ جو صورت اس کے اندر ہو رہی ہے ساری ناجائز ہے. آپ اگر اس کی ڈیپ میں جائیں گے، اس کی جو شرائط ہیں اور اس کے جو اصول ہیں جس بیس پہ چلتا ہے، اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ناجائز کی طرف جاتے ہیں. تو اس کاروبار کرنے سے پہلے مفتیان کرام سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے فتویٰ لینا چاہیے. اسی طرح شیئر مارکیٹ میں پیسہ ڈالنا بھی جائز نہیں ہے. اس میں انسان کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کمپنی نے فائدہ اٹھایا تو آپ کو فائدہ دیا، لیکن اگر اس نے نقصان جھیلا تو وہ بھی آپ کو نقصان دے گی. بھائی آپ کا نقصان ہوگا. لیکن جب تک ہم شریعت کو سیکھنے کی جستجو میں رہیں گے، جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہم ان تمام چیزوں سے بچ نہیں پائیں گے. اسی طرح کچھ چیزیں جو ہے انسٹالمنٹ پہ خریدی جاتی ہیں، کوئی چیز لون لی جاتی ہے، جیون بیمہ کرایا جاتا ہے، تو جیون کرانا یہ ایک شرط کی بنا پر جائز ہے.
تو ایک شرط کیا ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی قسط ہم ادا کر پائیں گے. جیسے اس میں قسط بن جاتی ہے نا کہ 8 سال تک اتنا پے کرو, 1000 روپیہ, 2000, 10,000, جیسا اس کی پالیسی کا نمبر ہوتا ہے, جیسا اس میں رقم ہوتی ہے, اسی کے حساب سے اس کا آپ کا انسٹالمنٹ بنتا ہے. اگر آپ کو یہ پکا یقین ہے کہ میں اس کا انسٹالمنٹ پورا بھر پاؤں گا, آپ کی موجودہ سچویشن جو ہے, آپ کی جو انکم ہے, آپ کی جو مالی اس وقت کنڈیشن ہے, اس کے اعتبار سے آپ کو یقین ہے کہ یار میں یہ میرے بھرنے کا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو یوں چپکے میں بھر لوں گا, میں یہاں سے انکم کر کے اس کو بھر لوں گا, تو کہا جاتا ہے کہ یہ کہنا یہ کرنا, جیون بیمہ کرنا یا ہیلتھ انشورنس کرانا اس صورت میں جائز ہے. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں اس کو آج تو بھر رہا ہوں, کل بھر رہا ہوں, لیکن تیسرے مہینے سے نہیں بھر پاؤں گا, اس کا آپ کو پکا یقین ہے, تو اب ایسی صورت میں وہ انشورنس کرانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ ہوئی چند باتیں جو میں نے دنیاوی لحاظ سے کی. اس طرح کاروبار کے لحاظ سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ہے بیع مزاربت. بیع مزاربت میں یہ ہوتا ہے, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا, ایسی بھی صورت ہے کہ بھیا چل پیسہ میں لگاتا ہوں, محنت تو کرنا, جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا بانٹ لیا جائے گا. تو یہ صورت جائز ہے, لیکن ہوتا یہ کہ اس میں ناجائز والی صورت کیا ہے؟ ناجائز والی صورت یہ ہے کہ جو بندہ پیسہ لگا رہا ہے وہ پروفٹ کا تو حقدار بنتا ہے, اور جو بندہ محنت کر رہا ہے وہ اپنی محنت کی وجہ سے بھی پروفٹ کا حقدار بنتا ہے. جو بھی آپس میں رضامندی سے ہو جائے, جتنا بھی پرسنٹ ہو جائے, وہ آپس کی رضامندی ہے. لیکن اگر یہ طے پائے کہ چلو جس طرح ہم نفع میں آپس میں پارٹنر ہیں, نفع میں آپ کا ہمارا جو طے ہے وہ آپ ایک دوسرے سے لیں گے, تو اسی طرح اگر نقصان ہو جائے گا, بھائی کاروبار کا تو نقصان حصہ ہے, آج 50,000 کمائے تو کل 25,000 کا نقصان بھی ہے 2 سال بعد جب بھی ہو, لیکن نقصان اس کا ایک حصہ ہے کہ کبھی بھی کاروبار میں نقصان جھیلا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں نقصان کس کا؟ کیا جو مال لگا رہا ہے اس کا, یا جو محنت کر رہا ہے اس کا, یا دونوں کا؟ تو شریعت نے کہا ہے جو مال لگا رہا ہے, جو پیسہ دے رہا ہے, نقصان اسی کو جھیلنا ہے. جو محنت کر رہا ہے وہ تو بیٹا محنت بھی کرے, نقصان بھی جھیلے. تو شریعت نے اس کو نقصان کا بار اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا, کیونکہ وہ تو اپنی محنت کر ہی رہا ہے, وہ محنت بھی کرے, نقصان بھی جھیلے. یہاں پہ تو ایک چیز ہے کہ بھائی پیسہ ہے, محنت نہیں ہے. وہاں محنت ہے تو پروفٹ پہ تو ہو سکتے ہیں, لیکن لاس اگر ہوگا تو جس نے پیسہ لگایا اس کا ہوگا, اور جو محنت کر رہا ہے اس کا نقصان کا بوجھ اس پہ ڈالنا جائز نہیں ہے شریعت اعتبار, اس کا مطالبہ نہیں کرتا. لیکن آج جو ہے اس کا الٹا ہوتا ہے, تو نقصان میں بھی برابر شریک کرتے ہیں, نفع میں بھی برابر شریک کرتے ہیں. تو بھائی دیکھیے, کاروبار کا علم بھی حاصل کرنا فرض ہے, جس طرح نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ, مجھے 25 منٹ کہا گیا تھا کہ 20-25 منٹ آپ تقریر کر دیجیے, تو میں نے علم کے موضوع پر جو ہے چند باتیں کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بہت خوبصورت شعر ارشاد فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے ہم راضی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو علم کی دولت بے بہا عطا کی, اور جو دنیاوی دار ہیں, مال و دولت والے ہیں, ان کو جاہلوں کو کیا کیا ہے, مال کی پرواہ نہیں کرتا. تو مال کی حفاظت بندہ کرتا ہے, مال ختم ہوتا ہے. علم ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ بانٹنے سے مزید بڑھتا ہے, اور علم آپ کی حفاظت کرتا ہے, مال کی آپ کو حفاظت کرنی پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے والا بنائے اور علم پر عمل کرنے والا بنائے.